بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 204 اس کا مطلب ہے کہ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی یہاں سے نکلنے کا سوچیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن ہم یہاں سے نکل کر جائیں گے کہاں؟ میں سوچنے لگا پاسپورٹ کے بغیر تو ہم کسی بھی ملک کی بندرگاہ پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت ہمیں رات کے سناٹے میں بہت دور سے موٹر بوٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر بولڈ مین کی طرف دیکھا، وہ بھی آواز سن کر بستر پر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، مسٹر، اب ہمارے آدمی آ رہے ہیں، وہ تمہیں یہاں سے نکل کر جانے نہیں دیں گے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جارج اور مائک کو آزاد کر دو اور انہیں ساتھ لے کر آنے والوں کے استقبال کے لیے ساحل پر چلے جاؤ۔ سونیا برآمدے میں کھڑی ہوئی ادھر ادھر منہ گھما کر گہری سانسیں لیتی ہوئی کچھ سونگ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے قریب بلا کر کہا۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر ان کے میلے کپڑوں کو سونگھا تھا۔ اب میں ان کی ہی 3 آدمیوں کی مختلف بو فضا میں سونگھ رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بولڈ مین کے وہ تینوں ساتھی واپس آ گئے ہیں۔ اب موٹر بوٹ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ ساحل پر اتر گئے ہیں اور موٹر بوٹ کے انجن کو بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا، ہمیں فوراً ہی اپنی موٹر بوٹ تک پہنچنا چاہیے۔ آؤ پہلے ہم بولڈ مین کو لاک کر دیں۔ ہم دونوں کمرے کے اندر بستر کے پاس آئے۔ بولڈ مین کو زبردستی لٹا کر اس کے دونوں ہاتھ پلنگ کی پٹیوں سے باندھے گئے۔ میں نے ایک مقامی آدمی کو اشاروں میں سمجھایا کہ وہ چابی لے آئے، تالا اور چابی لے آئے۔ اس کے ہاتھ باندھنے تک ایک تالا اور 2 چابیاں آ گئی۔ میم نے مقامی آدمیوں کو باہر نکال کر دروازے پر تالا لگاتے ہوئے کہا، تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ، ہم یہاں اندھیرے میں چھپ کر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی تالا کھولنے یا توڑنے آئے گا تو ہم اسے شوٹ کر دیں گے۔ وہ اشاروں کی زبان سمجھ کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد دور سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ ایک مقامی باشندہ واپس جاتے جاتے رک گیا اور ہماری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے اشارے سے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہمیں اشارے سے بتاؤ، ہم سمجھ جائیں گے۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر پہلے ساحل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹھائیں کی آواز نکالی، پھر کانٹے کی طرف اشارہ کیا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے سونیا سے کہا، اب تم ان کی زبان میں پوچھ ہی لو، ہمیں کوئی اہم بات سمجھا رہا ہے۔ سونیا نے اس کی زبان میں اس سے سوال کیا۔ پہلے تو وہ چونک کر سونیا کو دیکھتا رہا، پھر جواب میں کچھ کہنے لگا۔ سونیا نے مجھے بتایا، ابھی ساحل کی طرف سے جو فائرنگ ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساحل پر اترنے والے بولڈ مین کی خرید دریافت کر رہے ہیں، کیونکہ دستور کے مطابق انہیں الاؤ کا سگنل نہیں دیا گیا۔ دوسرے یہ کہ کوئی ان کے استقبال کے لیے ساحل پر نہیں گیا۔ ایسی صورت میں وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے سونیا سے کہا، تم اس سے پوچھو فائرنگ کے جواب میں خرید کی اطلاع کس طرح دی جاتی ہے؟ سونیا اس سے پوچھنے لگی۔ اسی وقت ایک ہلکی سی فائرنگ ہوئی، جس طرح مہتابی آسمان کی طرف کوئی چیز پرواز کرتی ہے۔ اس طرح آگ کا ایک ننھا سا گولا طریق فضا میں پرواز کرتا ہوا بہت بلندی تک گیا۔ پھر اس بلندی پر پٹاخوں کی آواز سنائی دی اور ان پٹاخوں سے رنگ برنگی شعاعیں نکلنے لگی۔ تو مقامی باشندے نے سونیا سے جلدی کچھ کہا، پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ سونیا نے میرا بازو تھام کر کہا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ چلو۔ یہاں جو قریبی جزیرے ہیں، یعنی ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں مہتابی کے ذریعے خطرے کی اطلاع پہنچا دی گئی ہے۔ اب انہیں ہیڈ کوارٹر سے مدد ملنے والی ہے۔ ہم اپنی موٹر بوٹ کو کہاں چھوڑ کر آئے تھے، اس صحیح جگہ تک فوراً ہی نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے آئے تھے۔ میری آنکھوں پر لینس بھی نہیں چڑھ
پوزیشن یہ تھی کہ میں تاریکی میں دور تک دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تاریک میں اینک اتار کر جیب میں رکھ لی، اگرچہ سونیا کو اس تاریکی میں نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم وہ دشمنوں کی بو سونگ کر اپنی حفاظت کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہم بھٹک رہے ہیں۔ ایک ہی جیسے پام کے درخت تھے، کوئی پہاڑی کٹیلا وغیرہ نہیں تھا جسے ہم شناخت کے طور پر یاد رکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک کاٹی کے سامنے پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ وہی کاٹی ہے جہاں سے ہم چلے تھے۔ میں نے دور سے دیکھا، کوئی شخص دروازے پر لگے ہوئے تالے کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سونیا کو بتایا تو وہ کہنے لگی، میں ابھی یہ کہنے والی تھی کہ ان تینوں کو اپنے اطراف محسوس کر رہی ہوں۔ ایک میری دائیں طرف کہیں چھپا ہوا ہے اور تیسرے کو تم سامنے دروازے پر دیکھ رہے ہو اور ایک کہیں سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے دائیں طرف چھپے ہوئے دشمن کو بھگانے جا رہا ہوں، تو پیچھے والے کی طرف فائر کرو، سامنے کی والا آواز سنتے ہی بھاگ جائے گا۔ یہی ہوا۔ سونیا نے پیچھے پلٹ کر اندھا دھند فائر کیا اور ایک آدمی اچھل کر بھاگتا ہوا کاٹے کے پیچھے چلا گیا۔ دائیں طرف سونیا نے کسی کی بو محسوس کی تھی۔ وہاں وہ ایک درخت کے پیچھے ایک شخص نے اپنا سر اور ہاتھ نکال کر سونیا پر فائرنگ کرنا چاہی، تو میں نے اسٹین گن سے نکلتے ہوئے ننھے شعلوں میں سے اسے محسوس ہو گیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے، مگر اس سے پہلے ہی میں نے ایک برسٹ مار دیا۔ وہ گالیاں دیتا ہوا پھر درخت کے پیچھے گم ہو گیا اور میں سونیا کو کھینچتا ہوا ایک درخت کے پاس لے آیا۔ تم یہاں کھڑی رہو ورنہ وہ گالیاں دینے والا ہمیں شوٹ کر دے گا۔ لگتا ہے اس نے بھی اینٹی ڈارک لینس پہنے ہوئے ہیں۔ میں پوری طرح اسے سمجھا بھی نہ سکا تھا کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گولی اس درخت کے تنے کو چھوتی ہوئی گزر گئی جہاں ہم کھڑے تھے۔ میں نے فائرنگ کی سمت دیکھا اور دوسرے درخت کی طرف وہ شخص جا رہا تھا۔ میری اسٹین گن کے برسٹ نے اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ لڑکتا ہوا ذرا دور جا گرا۔ اسے گولی نہیں لگی تھی ورنہ وہ ساکت ہونے سے پہلے تڑپتا ضرور، صرف دہشت زدہ ہو کر وہ زمین سے چپک گیا تھا اور اس کے ساتھی کی آواز سنائی دی، ٹونی ہوشیار رہو، دشمن اینٹی ڈارک لینس میں ہے۔ اس کی بات سن کر دوسرے ساتھی محتاط ہو گئے۔ میں نے سونیا سے کہا، اپنی جگہ پر لیٹی رہو، ذرا بھی حرکت نہ کرنا ورنہ ماری جاؤ گی۔ ٹونی نے پھر اٹھنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ میں نے سونیا سے کہا کہ موقع اچھا ہے، وہ ہمارا پیچھا کرنے کی جرأت نہیں کریں گے، ہم اس طرف گھوم کر کہیں مڑے بغیر آگے بڑھتے رہیں گے، اس طرح ہم موٹر بوٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں سونیا کا ہاتھ پکڑ کر دبے قدموں سے چلتا ہوا اس درخت سے پیچھے سے نکلا۔ پیچھے ایک شخص چھپا کھڑا تھا، میں اسے صاف طور پر دیکھ سکتا تھا، اس کے باوجود میں نے اسے نہیں چھیڑا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح سہما اپنی جگہ پر سخت و جامد رہے۔ دانستہ طور پر مجھے یہ گوارا نہ تھا، میرا مقصد تو صرف اپنی اور سونیا کی جان بچانا تھا۔ اب ہم ساحل کے قریب پہنچنے لگے تو کتنی ہی موٹر بوٹ کی آوازیں آنے لگی۔ ہیڈ کوارٹر سے بڑی زبردست امداد پہنچ رہی تھی اور سمندر کی سطح پر میں نے 4 موٹر بوٹ کو سفید دھبوں کی صورت میں دیکھا، مگر جزیرے کو وہ گھیر رہی تھی۔ میں ساحل سے درختوں کے پیچھے سونیا کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے لگا۔ آگے جا کر 2 اور موٹر بوٹ اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ پتہ نہیں جزیرے کے دوسری طرف کتنی موٹر بوٹ ہوں گی، باقاعدہ ایک فوج ہمیں گھیر رہی تھی۔ سونیا نے پریشان ہو کر پوچھا، اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا دیکھنے کے لیے ہمیں آخری سانس تک جدوجہد کرنا ہے، ہتھیار پھینک کر خود گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرنا۔ بھاگتی رہو جب تک ہماری موٹر بوٹ نظر نہ آئے۔ ہمیں ساحل نظر آ گیا تھا، اس لیے اب اٹکنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہم اسی طرح بھاگتے رہے تو اپنی موٹر بوٹ تک پہنچ جائیں گے، لیکن دشمنوں کی موٹر بوٹ ہم سے زیادہ تیز تھی، وہ ہم سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ جہاں سے ہم بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے ساحل پر ہمیں 2 وہی موٹر بوٹ نظر آئی۔ خشکی پر پہنچتے ہی مسلح نوجوان چھلانگ
छलांगे लगाते हुए रेतली जमीन पर आ गए। उनके हाथों में स्टेन गन्ने थी। हमारे करीब ही एक दरख्त की जड़ से उखड़ कर जमीन पर गिरा हुआ था। हम दोनों फौरन उसके नीचे दुबक कर लेट गए। सोनिया ने बरवक्त समझदारी से काम लिया था, क्योंकि वो लोग साहिल पर अब चारों तरफ कितनी टार्च की रोशनियां फेंक कर रहे थे और दरख्त की अपनी गुलाई तकरीबन 5 फुट थी, जिसके नीचे आसानी से हम छुप गए थे। कई बार टार्च की रोशनी इसके इर्द गिर्द फैलती हुई गुजर गई। दूर दूर तक टार्च की रोशनियां देखकर इधर उधर फैल जाने के बाद वो हमें तलाश कर रहे थे। लगता था कि चारों तरफ से ढूंढा जा रहा है। एक टार्च की रोशनी हमारी पनाहगाह की तरफ आ रही थी। क्योंकि हम दरख्त की दूसरी तरफ इसके साए में दुबके हुए थे, लिहाजा मुखालिफ सिमत से आने वाली रोशनी में हम नजर नहीं आ सकते थे। मगर वो रोशनी बता रही थी कि कोई लम्हा बलहमा इस दरख्त के करीब आता जा रहा है। सोनिया परेशान होकर मुझे देखने लगी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मैं परेशान होकर उसे देखने लगा, क्योंकि वो अंधेरे में नहीं देख सकती थी। मैंने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर उसके शाने को थपथपाया, बड़ी खामोशी से उसे तसल्ली दी। इस वक्त सिर्फ तसल्ली ही दी जा सकती थी, वरना मैं खुद नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। हम खुद को तकदीर के रहम करम पर छोड़ चुके थे। वो टार्च वाला यक बेयक उछल कर दरख्त पर चढ़ गया। हमने अपनी सांसें रोक ली। दरख्त के तने पर उसके बूटों की रगड़ महसूस हो रही थी। तने की गुलाई ने इस हद तक एहतियात अता किया हुआ था कि टार्च की रोशनी उसके साए में नहीं पहुंच रही थी और ना ही वो बिल्कुल करीब हमारे सरों पर पहुंचने के बावजूद हमें देख सकता था। हाँ, अगर वो वहां से कूद कर दूसरी तरफ पलट कर टार्च की रोशनी फेंकता तो फिर हमें साफ तौर पर नजर आ जाते। वो कुछ देर तक इसी तरह तने पर खड़ा अपने अतराफ रोशनी फेंक कर देखता रहा। फिर वहां से छलांग लगाकर हमसे 2 कदम के फासले पर पहुंचकर थोड़ी देर तक खड़ा रहा। हम दोनों दो साधे उसके जूतों को देख रहे थे। शुक्र है कि इन जूतों का रुख हमारी तरफ नहीं था। वो सीधा आगे बढ़ता चला गया। अब हम बहुत सी टार्च की रोशनियों को अपने सामने दूर तक देख रहे थे और वो सब हमसे और दूर होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब खतरा टल जाने का यकीन हो गया तो हम दरख्त के तने के साए से निकल आए। मैंने कपड़ों के गिर्द झाड़ते हुए चारों तरफ का जायजा लिया। साहिल पर दोनों मोटर बूट नजर आ रही थी। मैंने कहा, पता नहीं हमें अपनी मोटर बूट के लिए और कितनी दूर जाना होगा, क्यों ना हम इन्हीं मोटर बूट पर फरार हो जाएं। सोनिया ने कहा, हमारे सामान का क्या होगा? क्या हम उसे यहाँ छोड़कर चले जाएं? फिलहाल तो हमें अपनी हिफाजत करना है। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इस दरख्त को तलाश करें जिस पर हमने क्रॉस का निशान बनाया था। उसे ढूंढने तक हम दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाएंगे। चलो आओ, हम बच निकले तो जापानी पुलिस की मदद से यहाँ वापस आएंगे, क्योंकि इस ब्रीफ केस में जापानी हुकूमत के मुतल्लिक अहम दस्तावेजात हैं। वहाँ पुलिस इस सिलसिले में हमारी मदद करेगी। मैं मोटरबोट की तरफ बढ़ता हुआ सोनिया को समझा रहा था कि हमें क्या करना है और मुतात नज़रों से चारों तरफ देखता भी जा रहा था। मेरी दानिश्त में हमारे तरफ कोई भी ना था, लेकिन मोटरबोट के करीब पहुंचते ही हाल्ट की आवाज़ सुनाई दी। हम एकदम ठठक गए। कोई कह रहा था, जरा सी भी हरकत न करना, अगर मेरी किसी बात से इनकार करोगे तो तुम लोगों को पलट कर फायर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर अपनी मौत मंजूर है तो कोई चालाकी दिखाओ, वरना हथियार जमीन पर फेंक दो। हम साहिल पर खुली जगह पर खड़े थे। दरख्तों के झुंड हमसे बहुत दूर थे। हम ख्वाह कितनी फुर्ती दिखाते, छुपे हुए दुश्मन से नहीं बच सकते थे। मैंने सोनिया की तरफ बेबसी से देखा, फिर उससे आहिस्तगी से कहा,